ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 نومبر 2021 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی نئی سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ قادیان دارالایمان سے ہم 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آج ہمارا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے جو آپ کی خدمت میں ہم لائیو پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام راہ ہدیٰ کے تعلق سے ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ اس میں ہم اسلامی تعلیمات اور اسلامی عقائد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران ہم اپنے مشاہدین کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان کے سوالات اور استفسارات سنتے ہیں، اور جو علماء کرام ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے مشاہدین کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے مشاہدین کے لیے مختلف ذرائع ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز ہمارے ایکٹیویٹڈ ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے جو سیریز ہم پیش کر رہے ہیں، اس کے گزشتہ جو 3 ایپیسوڈز ہیں اس میں ہم نے امور حکومت کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں تفصیل سنی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ اسلام نے عورت کا کیا مقام جو ہے وہ قائم فرمایا ہے، اور اسلام میں عورتوں کو کیا حقوق حاصل ہیں ایک معاشرے میں۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا زین الدین صاحب حامد۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کے قادیان سیریز کے معروف اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلامی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو بھی وہی حقوق اور وہی مقام عطا کیے ہیں جو مردوں کو ایک معاشرے میں حاصل ہیں۔ اسلام کا جب سے ظہور ہوا تب سے عورتوں کے لیے ایک عظیم الشان دور کا آغاز ہوا، جس میں جو دور عورتوں کے لیے بے حد برکتوں اور احسانوں والا دور ثابت ہوا ہے۔ اور آج سے 1400 سال قبل اسلام نے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا جو مقام اور مرتبہ قائم فرمایا ہے، آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی ہے۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام میں بہت ہی عظیم الشان تعلیمات دی گئی ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عورتوں کے حقوق کو سلب کرنے کے حوالے سے مختلف کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اس میں 2 مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو مستشرقین ہیں، جو اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ اسلام میں عورتوں کا جو مقام بیان کیا گیا ہے اس کے حوالے سے مختلف اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف ہم مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسلامی تعلیمات کو صحیح رنگ میں نہ سمجھنے کے نتیجے میں عورتوں پر مختلف ظلم برتتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر جب ہم مختلف ممالک جہاں پر اسلامی حکومتیں قائم ہیں ان کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، نیوز چینلز میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی مسلمان کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو پہلا مدعا ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عورتوں کے
حقوق کو وہاں پر سلب کیا جاتا ہے اور حقوق نسواں کے حوالے سے مختلف آوازیں وہاں پر اٹھنے لگتی ہیں، جبکہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کا اعلیٰ مقام قائم فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ہے معروف حدیث ہے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے تلے ہے، اس طرح آپ نے عورتوں کے مقام کو قائم فرمایا ہے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی آپ نے تعلیم دی ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کی بھی تعلیم و تربیت کرنے، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانے اور ان کی صحیح رنگ میں تربیت کرنے کی آپ نے بارہا توجہ دلائی ہے۔ اور عورت جس کی حیثیت کسی جائیداد منقولہ سے بڑھ کر نہیں تھی اس زمانے میں، اسلام نے اس عورت کو جائیداد میں سے حصہ دینا شروع کیا ہے کہ ایک عورت اپنے والد کی، اپنے خاوند کی اور دیگر مختلف رشتہ داروں کی وراثت میں حصہ دار بنتی ہے۔ ایسے عظیم الشان حقوق ہیں جو اسلام نے ایک خاتون کو، ایک عورت کو عطا فرمایا ہے، جس کو سمجھنے سے موجودہ زمانے میں مستشرقین قاصر ہیں۔ پردے وغیرہ کے تعلق سے بھی مختلف اعتراضات ہوتے ہیں۔ جو لوگ پردے کی حکمت اور اس کے برکات اور اس کے نتیجے میں عورتوں کو جو اپنے معاشرے میں آزادی ملتی ہے اور ان کی حیثیت علیحدہ قائم ہوتی ہے، ان حکمتوں کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں مختلف مستشرقین بھی اور عیسائی لوگ بھی اسلام کی ان تعلیمات کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جیسے کہ میں نے بتایا، مسلمانوں کی طرف سے بھی اپنا عملی نمونہ اس طرح سے نہیں ہے عورتوں کے حقوق کے قیام کے حوالے سے جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے۔ تو یہ مختلف موضوع ہیں جن کا احاطہ کرنے کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے مشاہدین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اسلام میں عورت کا مقام اور اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق عطا فرمائے ہیں، اس کے تعلق سے آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو ہوگی۔ آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ سوالات ہیں تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کریں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسلام میں عورتوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو کہ مردوں کو حاصل ہیں، تو اس بارے میں قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین کرام۔ عورت اور مرد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں پیدا کیا ہے کہ آئندہ کے لیے جو معاشرتی اعتبار سے ضرورتیں ہوتی ہیں ان کی تکمیل کس رنگ میں کی جائے اور اس کے کیسے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ عورت کسی اور چیز سے پیدا کی گئی ہے اور مرد کسی اور چیز سے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید نے اصولی طور پر ایک بات یہ بیان کر دی ہے جس کو کہ عام طور پر ہمارے علماء کرام خطبہ نکاح کے دوران بھی حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ نساء کی ابتدائی آیات تلاوت کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کے ابتدا میں ہی فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، کہ یہ نہ سمجھنا کہ عورت کچھ اور جنس ہے، مرد کچھ اور جنس ہے، بلکہ دونوں نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پھر اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھی بھی پیدا کیا ہے۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں کے میل کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تقویٰ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، کہ جس کے رحمی رشتوں کے بارے میں بھی اور جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بالکل آزاد تم کو چھوڑ دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ اسلام نے یہ بیان کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نفس واحدہ سے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ انسان ہونے کے ناطے جو عوامل ایک مرد کے ہیں وہی عوامل ایک عورت کے بھی ہیں، اور جو ضروریات انسان کو زندگی قائم رکھنے کے لیے مرد کے لیے ضروری ہیں وہی عورت کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ہاں البتہ اس میں یہ فرق ضرور رکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کے میل کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی ہیں۔ تو گیا کہ یہ ابتدائی اور بنیادی نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ عورت کچھ اور چیز ہے اور مرد کچھ اور چیز ہے، اس لحاظ سے تم جس طرح چاہو عورت کا تم جو ہے استحصال کر سکتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وللرجال درجۃ وبما انفقوا من اموالهم۔ یہ سورۃ نساء کی 35ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ نگران ہیں، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر بطور نگران کے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، قوام کے معنی ہیں نگران کے۔ جب یہ دیکھیے کہ کسی بھی معاشرے میں اس کو بہتر رنگ میں چلانے کے لیے کچھ اصول مقرر ہوتے ہیں، جیسا کہ عام دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ آپس میں اگر کچھ امتیاز نہ رکھا جائے تو ایسی صورت میں پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا، معاشرہ صحیح قائم نہیں رہتا۔ جیسا کہ ہندی کا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا گھر کا پانی، تو یہ حال ہو جاتا، انارکی پھیل جاتی، اور عورتیں کہہ دیتی کہ تم کام کرو، مرد کہہ دیتے تم کام کرو۔ یہ تو ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب مردوں کو ایک لحاظ سے نگران اس رنگ میں مقرر کیا گیا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ فزیکل بھی آپ دیکھیں گے تو مرد اور عورتوں کے جو اعضاء میں بحیثیت انسان کے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ان کی ضرورتیں سب کی برابر ہیں اور اسی طرح سے ان کے اعضاء بھی سب یک جیسے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ بھی رکھا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ مردوں کے قوا جو ہیں بنسبت عورتوں کے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور عورتوں کے اندر جو ہے وہ نزاکت تھوڑی سی پائی جاتی ہے، لچک پائی جاتی ہے، اور یہ اس کے لیے ضروری تھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے آگے پھر نسل انسانی کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اور یہ ان کے لیے ایک فوقیت بھی ہے۔ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فوقیت ضرور دی ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکتی ہے، لیکن کوئی مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اور پھر عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقرر کر دیا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی بچے کی پیدائش کے ساتھ دودھ بھی پلانا اس کا کام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ایام حمل اور رضاعت، جس کو دودھ پلانے کے ایام کہتے ہیں، یہ دونوں ملا کے عام طور پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ حملہ و فصالہ 30 شہر، کہ اس کے حمل کے ایام اور دودھ پلانے کے ایام جو ہیں وہ ملا دیے جائیں تو 30 مہینے کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ تو گویا کہ 30 مہینے یہ سروس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بچہ جب تک کہ چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر بولنا چالنا شروع کر دیتا ہے، تب تک وہ ماں کی گود میں ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے مرد یہ کام نہیں کر سکتے، عورتیں کر سکتی ہیں، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قوا میں یہ ایسے اثرات رکھے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بیان کیا، مرد میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بچے پیدا کرے، بچوں کو پالن پوشن کرے، پھر بچوں کو چلنے پھرنے تک اس کا جو ہے وہ انتظام کرے۔ ہاں، عام دنیا میں بھی یہی قانون ہے کہ بچہ بولنا جب سیکھتا ہے تو ماں کی زبان سے ہی سیکھتا ہے، مرد اس کو پورا ٹائم دے نہیں سکتا۔ تو اسی واسطے عام طور پر کہتے ہیں مادری بھاشا کون سی ہے بھائی، تمہاری مادری زبان کون سی ہے، ماتر بھاشا جسے کہ ہم کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک امتیاز اس کو رکھا ہے، لیکن ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ عورت کو جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو مردوں کو کچھ نہیں دیا۔ ہاں، ان کے نگران اس رنگ میں ہیں کہ ان کا خرچ چلانا، ان کی نگرانی کرنا، ان کے تمام ضروریات کا خیال رکھنا، یہ عورت کے اوپر یہ مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور اسی لیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بما انفقوا من اموالہم۔ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے گھر چلانا، مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر عورت 1,00,000 روپیہ بھی کماتی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی
مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم خرچ چلاؤ اپنا. ہاں آپس میں میل جول یا سمجھوتے سے ایک بات ہو سکتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ مرد یہ کہے کہ تو کماتی ہے اس واسطے گھر تو چلا، یہ نہیں کہہ سکتا. یہ مرد کی ذمہ داری ہے گھر چلانا، اموال خرچ کرنا اور ان کے تمام ضروریات کا خیال رکھنا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اموال خرچ کرنے کے نتیجے میں یہ نہ سمجھنا کہ عورت تمہاری نوکر ہے یا نوکرانی ہے یا تمہاری باندھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کے بھی بعین ہی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے عورتوں پر حقوق ہوتے ہیں. مرد کہے کہ تو میرا یہ کام کر، میرا وہ کام کر، تو اسی طرح عورت بھی کہے گی میرے یہ کام کر، میرا وہ کام کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقوق کے اعتبار سے مرد اور عورت کے حقوق میں کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عام معاشرے کے اعتبار سے جو حقوق مرد کے ہیں وہی عورت کے بھی حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. ہاں البتہ یہ ہے کہ مردوں کو تھوڑا سا ان کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے، تھوڑی سی فوقیت حاصل ہے. قوا کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں اور عام معاشرے میں بچوں کے پالنے پوچھنے کے جیسا کہ ابھی ذکر میں نے کیا ہے تو یہ دیکھ لیں. تو اس رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بانی جماعت احمدیہ ہیں ان کا ایک اقتباس پڑھ کے سنانا ضروری سمجھتا ہوں. یہ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 417 سے لیا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی. مختصر الفاظ میں فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں. بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردے کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے. انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں. اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم لأہلہ کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے. تو بہرحال اسلام نے جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کو بھی دیے ہوئے ہیں. البتہ یہاں پر ایک بات آ جاتی ہے، انشاءاللہ پردے کا حکم تو آگے اور بھی آ رہا ہے، لیکن یہ بھی اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے. حالانکہ ایک وقتی ضرورت اور اسلامی معاشرے کو صحت سے رکھنے کے لیے بعض احکام ضروری بھی اسلام نے دیے ہیں. انہی میں سے ایک ہے تعدد ازدواج. ایک مرد کئی عورتیں 4 بیویوں تک کی اس کو اجازت دی گئی ہے، لیکن بعض لوگ کے جہالت سے یہ کہتے ہیں کہ پھر عورتوں کو کیوں 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک نالائقی ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہالت کی انتہا ہی ہے. اس واسطے کہ ایک مرد اگر 4 عورتیں کرتا ہے تو 4 بیویوں سے اس کی اولاد ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک فزیکلی بات ہے کہ ایک عورت کے اگر 4 مرد اگر ہوں گے تو وہ یہ اور بات ہے کہ آج کل DNA وغیرہ کے بعض سہولتیں ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی یقینی بات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ اب جی 4 مرد ہیں تو وہ عورت ایک ہے. بچہ اگر اس کا پیدا ہوتا ہے تو وہ کس کا کہلائے گا؟ باپ اس کا کون کہلائے گا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں جی عورت ہی سے معاشرہ چلے گا. تو یہ سب دل کو بہلانے والی باتیں ہیں اور جو عملی طور پر ہم اس کو چلا نہیں سکتے. لیکن اگر ایک مرد 4 عورتیں رکھتا ہے تو 4 سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک ہی باپ کی اولاد کہلائے گی، نہ یہ کہ اس میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم عام ہے، بلکہ سیاق و سباق ہم قرآن مجید کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ یہ بات ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے کہ یہ ان ایام میں اجازت دی گئی ہے جب کہ جنگی حالات تھے
اور عام طور پہ دیکھیں کہ ابھی جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم بھی ہم دنیا میں سن چکے ہیں، یا جس کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ وہ سن 40 میں زندہ تھا، تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ کن حالات میں جنگیں ہوئیں، بے شمار مرد مارے گئے اور بے شمار عورتیں جو ہے بیوہ ہو کر رہ گئیں، بے شمار بچے جو ہیں وہ یتیم ہو کر رہ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کی تعداد گھٹ گئی، عورتوں کی تعداد بڑھ گئی، اب معاشرہ کیسے قائم رہے گا؟ لازمی بات ہے کہ جب عورتوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے، جسمانی حقوق بھی تو عورت کے پورے ہونے چاہیے، جب وہ پورے نہیں ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ معاشرے میں صحت قائم نہیں رہے گی، برائی پھیلے گی، پھر بدکاری پھیلے گی، اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلی 2 جنگوں میں۔ اب آپ دیکھیں گے یورپ میں آپ چلے جائیں، وہاں بے حد فحاشی ہے، بے حد اس رنگ میں جو ہے وہ بے شمار قہوہ خانے کہہ لیں ان کو، یا بدکاری کے اڈے کہہ لیں، وہاں قائم ہیں ہر جگہ پر۔ تو یہ کیوں ہے؟ اسی واسطے کہ وہاں پر ایک تو معاشرے کے اندر گند بڑا پیدا ہو گیا، اور یہ نتیجہ ہے انہی جنگوں کا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، وقت کم ہے اس واسطے میں مختصر بات بیان کروں گا، کہ ان حالات میں یہ حکم دیا گیا ہے جب جنگیں چل رہی تھیں، عورتیں بیوہ ہو رہی تھیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں تم کو معاشرے کو صحت مند رکھنے کے لیے اور عورتوں کے حقوق پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی شادی پر اکتفا نہ کی جائے، بلکہ اجازت دی ہے کہ تم ایک سے زائد شادیاں کر سکتے ہو، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، اور کہ 2 3 4 شادیاں تم کر سکتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، وہاں قید لگا دی، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم 3 4 عورتوں میں عدل قائم نہیں رکھ سکیں گے، ان کے حقوق پورا نہیں کر سکیں گے، جو ضروریات ایک بیوی کے ہیں اس کو پورا کرو گے، دوسری کی نہیں پورا کرو گے، تو یہ عدل قائم نہیں رہے گا، اس کے کپڑوں کے، اس کے کھانے پینے کے، اس کے بچوں کے، یہ پورا عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً شرط لگا دی، اگر تم اپنے نفس کو دیکھو عدل قائم رکھ سکتے ہو، پھر تو ضرورت ہے کہ معاشرے میں تم امن کو قائم رکھنے کے لیے، صحت کو قائم رکھنے کے لیے، معاشرے کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے 2 سے زائد شادیاں کر سکتے ہو۔ لیکن اگر عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فَوَاحِدَةً۔ تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ تو تعدد ازدواج عورتوں کے حقوق دبانے کے لیے نہیں ہے، یا عورتوں پر زیادتی اور ظلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو صحت مند رکھنے کے لیے وقتی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، ورنہ یہ عام حکم نہیں ہے، بلکہ ضرورت حقہ کے مطابق اگر معاشرے میں ایسی ضرورت پیدا ہو جائے کہ ایک انسان کو 1 سے زائد شادیاں کرنا ضروری ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر اس حکم کو نہ سمجھتے ہوئے، انصاف کو قائم نہ رکھتے ہوئے لوگوں نے بے محابہ 1 2 3 4 شادیاں کرنا شروع کر دیجیے، ہمیں اجازت ہے، بھائی اجازت ہے تو اس کے ساتھ شروط بھی ہیں، ان کو پورا کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی تم گناہ گار ہو، اور معاشرے میں پھر جو ہے وہ بدامنی پیدا ہوگی، اور خود گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائے گی، گھر کے اندر سے نکل کے پھر جو ہے ان کے خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑے جو ہے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ نادانی سے، یہ حکم عام نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ مد نظر رکھیں کہ 1 سے زائد شادیاں کرنا یہ عام حکم نہیں ہے، بلکہ خاص حالات کے مطابق، جب کہ ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کی صحت مندی کے لیے، عورتوں کے حقوق کے قائم رکھنے کے لیے، اور میں عدل و انصاف سے کام لے سکتا ہوں، تو معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے اجازت دی گئی ہے، ورنہ اگر یہ بات نہ ہو، کسی کے اندر یہ لیاقت نہ ہو، تو پھر وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہوئے موقع دیتے ہیں سوال کرنے کا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عارف الزمان صاحب سے، جو کہ بنگلہ دیش سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے، عورت کے حقوق کے نام پر پردہ ایک رکاوٹ ہے معاشرے میں، یہ کیسا اس کا اسلامی تعلیمات کیا ہے، اس کی روشنی ڈالیے. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ. عارف صاحب، آپ نے پردے کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو ہمارا جب پروگرام کے جو مقررہ سوالات ہیں اس میں بھی پردے کے بارے میں ابھی تفصیل آ جائے گی. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں، تو پردے کے حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اور ان میں کیا حکمتیں ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے دوران ہی مل جائے گی. دوسرے ایک ٹیلی فون کالر ہیں، ان سے بھی میں چاہوں گا کہ بات ہو جائے. مکرم شباب احمد صاحب ہیں، انڈیا سے ہی انہوں نے ٹیلی فون کال کیا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شباب صاحب، ہم دوبارہ شباب احمد صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت میں پروگرام کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا، اور محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو علم کے میدان میں بھی ترقی حاصل کرنے کی طرف خاص طور پر تلقین کی گئی ہے. بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر تاکید ہے کہ عورتوں کو تعلیم کے میدان میں بھی آگے آنا چاہیے. اور جیسے کہ میں نے تمہید میں بات کی ہے کہ جب اسلامی اقتدار کی بات کرتے ہیں ہم، تو وہاں پر مختلف مواقع پر یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ عورتوں کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں، جس میں سے ایک تعلیم بھی ایسا حق ہے جس کے حوالے سے ہمیں خبروں میں ملتا ہے کہ عورتوں کو اسے محروم کر دیا جاتا ہے. تو ناظرین پر واضح کرنے کے لیے کہ اسلام عورتوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے، میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. جزاکم اللہ طارق صاحب. ابھی مولانا محمد کریم صاحب شاہد سے ہم نے سن لیا ہے کہ عورتوں کے معاشرتی حقوق کے بارے میں آپ نے تفصیلیں بیان کی، اور تمدنی حقوق کے متعلق بھی. جہاں تک تعلیم نسوان کا تعلق ہے، اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ تعلیم دی ہے. قرآن کریم میں بارہا ایسی آیات موجود ہیں، تقریباً 500 کے قریب ایسی آیات ہیں جہاں بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اور قرآن کریم نے سب سے پہلا پیغام جو دنیا کو دیا ہے وہ اقرأ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اسی طرح جو شریعت اسلامی شریعت ہے اس کو قرآن نام رکھا گیا ہے. قرآن کا مطلب بار بار پڑھی جانے والی. تو یہ جو عظیم الشان جو قرآن مجید کا آغاز جس تعلیم سے ہوا ہے وہ تعلیم ہے، پڑھائی ہے، اور اقرأ سے شروع ہوا ہے. حالانکہ بہت ساری بنیادی تعلیمات ہے جس سے شروع کیا جا سکتا تھا، جیسے توحید باری تعالی وغیرہ، لیکن اس میں بڑی حکمت موجود ہے، کیونکہ انسان کوئی بھی قوم بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کر سکتی. یہ ایک تجربے کی بات ہے. تعلیم دراصل ایک زینہ ہے عمل کے لیے. عمل کے بغیر انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ دین کے معاملے میں کوئی کامیابی ان کو مل سکتی ہے. تو تعلیم ایک بنیادی چیز ہے. تو اسلام کا یہ امتیاز ہے دیگر مذاہب کے مقابل پر، اس میں تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور جہاں جہاں قرآن مجید نے یا ایھا الناس وغیرہ کہہ کر یہ تعلیم دی ہے، اس میں یاد رکھیں کہ صرف مرد مراد نہیں بلکہ عورتیں بھی مراد ہیں. چونکہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے جہاں پہ اس کو ہم تغلیب کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا اسلوب ہے جہاں پر یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا وغیرہ مخاطب کرتے ہیں، قرآن مجید کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں صنف موجود ہیں، یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی. دوسری بات ہے کہ قرآن مجید نے یہ ایک علم ایک ایسی چیز ہے جس کے اضافے کی دعا سکھائی گئی ہے. فرمایا قل رب زدنی علما. آن صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی اور دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے علم کو بڑھاتا چلا جا. یہ جہاں قومی جو ترقی کا راز دراصل اس میں مضمر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کتاب نازل کی ہے اور حکمت کی تعلیم دی ہے، اور علمک ما لم تکن تعلم، اور وہ باتیں آپ کو سکھائی ہے جو آپ کو معلوم نہیں تھی. پھر فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان فضل نصیب ہوا ہے، جو بلند بالا روحانی منصب آپ کا عطا ہوا ہے، تو وہ کیوں عطا ہوا ہے؟ آپ کے علم و عرفان کے نتیجے میں ہی ہے. آپ کو جو غار حرام سے جو تعلیم دی گئی ہے، اقرأ بسمک الذی اقرأ
کا وہ جو تعلیم دی گئی ہے وہ اسی پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کو یہ بلند والا مقام حاصل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی قوم علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ جہاں تک تعلیم نسوان کا تعلق ہے، بہت ساری تنظیمیں آج دنیا میں کام کر رہی ہے اس نام سے، اور کچھ افراط میں کچھ تنظیمیں چلی گئی ہے، کچھ تفریط میں ہے، لیکن نصوص قرآنی کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کی آزادی اس بات میں نہیں ہے کہ ہر زندگی کے تمام شعبے جات میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کریں، اور جو مردوں اور عورتوں کے آزادہ میل جول سے روکنا ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بے محابہ عورتیں تمام عمل کے میدان میں چلتی پھریں، بلکہ اسلام بعض قیود و شرائط کے ساتھ عورتوں کو ان تمام باتوں کی اجازت دیتا ہے۔ اس میں ایک حصول علم کا میدان بھی ہے، اس میں ہر عورت ترقی کر سکتی ہے، اور بس صرف اتنا ہے کہ ان کی جو صنفی نزاکت ہے، اسی طرح ان کی جو فطری خصوصیات ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے جو لاحمل تشکیل کے سامنے پیش کیا ہے اس کے مطابق آگے جانا ہوگا۔ قرآن مجید میں امہات المومنین کی تعلیم کا واضح طور میں یہ حکم ملتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ امہات المومنین کو یہ حکم دیا ہے قرآن مجید نے کہ جو آیات اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو گھروں میں پڑھی جا رہی، جو حکمت کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جا رہی ہے، اس کو یاد کیا کرو، اس کا تذکرہ کیا کرو۔ اب دیکھیں امہات المومنین کو مخاطب کر کے قرآن مجید کا یہ فرمانا دراصل امہات المومنین کے حوالے سے تمام مسلم خواتین کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ علم کی طرف آ جاؤ، علم حاصل کرو تاکہ دین کا مقصد بھی پورا ہو اور دنیا میں زندگی کے مقاصد بھی انسان مکمل طور پر حاصل کر سکے۔ اس سلسلے میں دور نبوی میں بھی عورتوں کی تعلیم کا بہت زیادہ انتظام کیا جاتا تھا۔ حضرت ایک واقعہ آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر، ایک دفعہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر چونکہ وعظ و نصیحت حضور فرماتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سننے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ حضور خود تشریف لے گئے عورتوں کے حصے میں، وہاں وعظ و نصیحت کی، وہاں صدقات کی تعلیم دی، اور بلال ساتھ تھے۔ وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے بہت ہی مؤثر تقریر کی اور خطاب فرمایا، نصیحتیں کی، صدقہ و خیرات کی تقریر کی، توجہ دلائی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، عورتیں اپنے بالیاں اور اسی طرح اپنے جو انگوٹھیاں وغیرہ لے کر جو ہے نا اتار کر وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتی رہیں، اور وہ اپنے کپڑوں میں اس کو سمیٹتے رہیں۔ اور خواتین، ایک دفعہ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ خواتین نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور آپ جو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، جو علم عرفان کی باتیں کرتے ہیں، مرد تو استفادہ کرتے ہیں لیکن ہم عورتوں کو موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے ہمیں کوئی دن مقرر کر لیں، کوئی وقت مقرر کیا جائے جس میں آپ سے ہم استفادہ کر سکیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مخصوص وقت مقرر کیا اور ان کے لیے خاص طور پر وعظ و نصیحت کا انتظام کیا۔ تو اس حدیث سے، اس واقعے سے عام طور پر علماء یہ استنباط کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے الگ سے مجالس کا قائم کرنا، ان کو وعظ و نصیحت کرنا، ان کو چندے کی تحریک کرنا، صدقات کی طرف ان کو پر آمادہ کرنا، یہ سب اس کا جواز اس واقعے سے ملتا ہے۔ تو اسی طرح خواتین، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے عورتوں کی تعلیم کی طرف کس قدر اسلام توجہ دلاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں پر وقت کی رعایت کے پیش نظر بیان کرنا چاہتا ہوں، وَيَا مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، جس کی کوئی بیٹی ہو اور اس کی اچھی تعلیم دے دیں، اس کا اچھا ادب سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے انصار عورتوں کی بڑی تعریف کی جاتی تھی، آپ تعریف فرماتی تھیں۔ آپ فرماتے تھے کہ نعم النساء نساء الانصار، کہ انصار کی عورتیں کس قدر اچھی عورتیں ہیں کہ فرمایا لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین،
کہ ان کو حیا کوئی روک نہیں بن رہی کہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں. یعنی انصار کی عورتوں میں اس قدر رغبت تھی، اس قدر جوش تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علم عرفان کی جو مجلسیں یا علم عرفان آپ پر تقسیم کرتے تھے، آپ سکھاتے تھے، وہ سب سیکھنے کی طرف بہت زیادہ توجہ ہوتی تھی. اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اور انصار عورتوں کی بڑی تعریف کیا کرتی تھی. فرمایا پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعلی ثلاث بنات فادبہن وزوجہن واحسن الیہن فلہ الجنہ. جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور اس کو اچھی تعلیم دی، ان کو ادب سکھایا اور ان کی شادی کروائی، پھر بعد میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، تو فلہ الجنہ، ان کو جنت نصیب ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا حصول مرد اور عورت کے لیے یکساں قرار دیتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فریضہ ہے. پھر اب دیکھیں جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو تعلیم نسوان پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1925 میں خواتین کے لیے مدارس کا قیام فرمایا. اسی طرح آپ نے جو تنظیم عورتوں کے لیے قائم کی ہے لجنہ اماء اللہ، اسی طرح ناصرات الاحمدیہ، یہ دراصل عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ نئی نسل کی تربیت کی ذمہ داری عورتوں پر عائد ہوتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت دراصل ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر مائیں تربیت یافتہ نہ ہو، تعلیم یافتہ نہ ہو، کیسے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کیسے نبھا سکتی ہے؟ تو اس لیے لازمی ہے اسلامی تعلیم کے مطابق جس طرح مردوں کو تعلیم کا حق دیا گیا ہے، اسی طرح تعلیم عورتوں کو بھی، عورتوں کے حقوق میں یہ شامل ہے تعلیم حاصل کرنا، ان کی جو طبعی حقوق میں شامل ہے. اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اقتباس میں پیش کرنا چاہوں گا وقت کے رعایت کے مطابق. ایک تو یہ کہ 17 مارچ 1925 میں آپ نے مدرسۃ الخواتین جاری فرمایا، میں آپ خود بھی پڑھایا کرتے تھے، اور یہ مدرسہ اس غرض سے جاری کیا گیا تھا تاکہ جماعت کی مستورات دینی دنیاوی علوم کے زیور سے آراستہ ہو کر جماعت کی بچیوں کی تعلیم و تربیت میں حصہ لے سکیں. چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں عورتوں کی تعلیم سے مجھے اللہ تعالی کی طرف سے ہی خاص دلچسپی ہے. میں پورے یقین کے ساتھ اس رائے پر قائم ہوں کہ عورتوں کی تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. تو ہم اسلامی تاریخ کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے قرون ثلاثے میں بہت سارے ایسی خواتین تھیں جو تفقہ فی الدین جن کو حاصل تھی. خاص طور پر حضرت جو امہات المؤمنین ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی بہت ساری حکمتوں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ عورتوں کو صحیح رنگ میں تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، اور آگے چل کر چونکہ نئی نسل کی تربیت کے لیے عورتوں کی تعلیم یافتہ ہونا، تربیت یافتہ ہونا عزیز ضروری ہے. تو اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے اسلام نے جہاں مردوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کیا ہے، وہاں عورتوں کے لیے بھی اعلیٰ انتظام فرمایا ہے. تو یہ جو تنظیمیں آج تعلیم نسوان کے نام سے کام کر رہی ہے، تو وہ چونکہ اسلامی تعلیم سے ناواقفیت کے نتیجے میں یہ بات شائع عام طور پر پرچار کرتی رہتی ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. شروع سے ہی میں نے جیسا کہ کہا کہ اسلام نے سب سے پہلا میسیج تو دنیا کو دیا ہے وہ اقرأ ہے، یعنی پڑھ. اور جو شریعت قرآن مجید اسلام کی شریعت جس کتاب پر مشتمل ہے قرآن مجید، اس کو قرآن کہا جانا، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی طرف منسوب ہونے والے لوگ اگر تعلیم یافتہ نہ ہو، نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآنی تعلیم کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، جس پر نجات کا انحصار ہے. تو اسلامی پر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کو فروغ نہیں دیتا، یہ بالکل غلط ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. شباب احمد صاحب جو انڈیا سے کال کر رہے تھے، ان کے ساتھ ابھی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شباب صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی جنگوں میں جو
عورتیں قیدی بنائی جاتی تھیں یا وہ ملتی تھیں جنگوں میں، تو ان کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا صحابہ اور باقی مسلمانوں کے درمیان. تو وہ مسلمانوں کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کس طرح رہتی تھیں؟ کیا ساری ایسی قیدی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا، یا بغیر نکاح کے اگر وہ رہتی تھیں تو کس طرح رہتی تھیں؟ کیا اسلامی تعلیم میں کانکیوبائن کا تصور تھا اور کیا یہ جائز تھا؟ اور اگر یہ جائز تھا تو عصر حاضر میں اس کا کیا ریلیونس ہے، کیسے سمجھا جائے اسے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ. آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا. کیا نام بتایا؟ شباب احمد. ہاں شباب صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ہر زمانے کے حالات کے مطابق جنگیں جو ہوتی رہی ہیں، ان جنگوں میں اس زمانے کے اعتبار سے جو قواعد اور قوانین لاگو ہوا کرتے تھے اس کے مطابق ہی عمل درآمد ہوا کرتا تھا. چونکہ اس زمانے میں جنگوں میں جو قوم مفتوح ہو جاتی تھی یا جس کے اوپر فتح حاصل کی جاتی تھی، اس کے اموال اور اسی طرح سے اس کے مردوں جو مرد مارے جاتے تھے وہ ان کی عورتیں جو رہ جاتی تھیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی تھیں. تو اس لحاظ سے مسلمانوں کی عورتیں اگر مفتوح ہو جاتی کہیں تو وہ ان کے قبضے میں چلی جاتی تھی. تو اس زمانے کے رواج کے مطابق عورتیں جنگی جو صحابہ ہوتے تھے ان میں تقسیم کر دی جاتی تھیں، اور ان کو رکھنے کا جیسا کہ آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ کس رنگ میں ان کو رکھا جاتا تھا، اس کے بارے میں فقہ کی تعلیمات ہیں ان میں قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں واضح طور پر بڑے احکامات پائے جاتے ہیں. غلامی کے بارے میں خاص طور پر جو لونڈیاں رکھی جاتی تھیں ان کے بارے میں. اس کے بارے میں موٹی بات یہ ہے کہ جن کے قبضے میں جو لونڈی دی جاتی تھی یا جو جنگی قیدی سمجھ لیں وہ دی جاتی تھی، اس کے لیے یہ تھا کہ اگر وہ شخص نکاح کرنا چاہتا تو اس سے نکاح کر دیتا تو وہ آزاد ہو جاتی تھی، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ کچھ فدیہ دے کے آزاد ہونا چاہتی تو آزاد ہو سکتی تھی. پھر تیسری صورت یہ بھی تھی کہ ان کے ذریعے سے چونکہ باقاعدہ طور پر معاشرے میں جیل خانے نہیں ہوا کرتے تھے، اور ان دنوں میں ایسی حکومتیں بھی قائم نہیں ہوئی تھیں کہ جس کے نتیجے میں عورتوں کے علیحدہ جیل خانے بنائے جاتے. تو اس لحاظ سے اس معاشرے میں ہی جو سپاہی ہوتے تھے ان میں وہ عورتیں تقسیم ہو جاتی تھیں. تو صورتحال یہ ہو جاتی تھی کہ اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ اس عورت سے تعلقات بھی قائم کرتا تھا. اگر اس سے کوئی بچہ ہو جاتا تو ام ولد وہ کہلاتا تھا اور اس کو بھی آزاد سمجھا جاتا تھا، گویا کہ ایک لحاظ سے وہ نکاح میں آ جاتی تھی اس کی. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ آج کل بھی اس زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مما ملکت ایمانکم جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ تمہارے داہنے ہاتھ جن کے کیا کہنا چاہے وارث ہوئے، مالک ہوئے، مما ملکت ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، تو وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے دور میں بعض عمراء نے لونڈیاں رکھنی شروع کر دی تھیں، جو کہ انتہائی ناجائز بات ہے. تو جنگوں میں حتیٰ کہ قرآن مجید میں یہ بھی قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غلام بنائے یا لونڈی رکھے حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک کہ اچھی طرح خون بہا نہ جائے. گویا کہ جنگوں میں خون بہانے کے نتیجے میں جو مرد یا عورتیں قیدی ہو کر آیا کرتی تھیں ان کے بارے میں وہ قواعد ہیں. جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو وہ قواعد پھر سے لاگو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی آڑ لے کے دوسری قوموں کی عورتوں کو لے کے جو ہے لونڈیاں بنا کے رکھ لینا اور ان سے ناجائز تعلق رکھنا، یہ کسی صورت میں بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا.
اب ہم پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہی میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ابھی عارف الزمان صاحب بھی بنگلہ دیش سے پردے کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے اور اس حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں عورتیں زیادہ ترقی نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ پردہ ان کی ترقی میں ایک رکاوٹ کے طور پر بن جاتا ہے۔ تو پردے کی کیا حکمت ہے اور اسلام نے اس کے حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ چونکہ عارف الزمان صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے اور ہمارے پروگرام میں یہ قائم تھا موضوع، تو اس لحاظ سے میں کہوں گا عارف الزمان صاحب، بات دراصل یہ ہے پردے کے احکام کو سمجھنے کے لیے پہلے تو اسلام میں بھی جب تک کہ سن 2 ہجری کا وقت نہیں آیا تب تک پردہ رائج نہیں ہوا تھا، بغیر پردے کی عورتیں رہا کرتی تھیں۔ تو یہ بات دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں عرب جو کنٹری تھا یا عرب ملک تھا اس کے حالات کیا تھے۔ وہاں پر تو عورتوں کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی، اور بلکہ بہت سارے قبائل ایسے تھے کہ عورتوں کو بہت ایک عار کے طور پر سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دی جاتی تھی، بچی پیدا ہوئی نہیں کہ اس کو لے جا کے گاڑ دیا جاتا۔ بلکہ یہاں تک دردناک واقعات آتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں جب سفر پر گیا تو میری بیوی نے میرے پیچھے بچی کو جنم دیا، وہ بچی میرے آنے تک جو ہے وہ کافی بڑی ہو گئی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کون بچی ہے، تو اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ کہ مجھے بڑا رنج ہوا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور میرے لیے تو بڑی ذلت کی بات ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بچی کو بہلا پھسلا کے وہ لے گیا ساتھ، اور لے جا کے اس نے کہیں دور دراز علاقے میں لے جا کے دفنا دیا اس کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سن رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں بالکل رحم نہیں آیا؟ وہ بچی کہتی رہی ہوگی ابا جان ابا جان، وہ دفن کر کے آ گیا۔ تو ایسے دردناک واقعات ملتے ہیں کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے جو نظم لکھی ہے اس میں بھی آپ نے بڑے درد سے اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ وقت بہن جب تو زندہ در گاڑی جاتی تھی، گھر کی دیواریں روتی تھی جب تو دنیا میں آتی تھی۔ تو بہرحال اس وقت عرب کا معاشرہ ایسا تھا کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ صرف وہ ایک شہوت پرستی کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی، اپنی شہوت مٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر آپ عرب لوگوں کی نظمیں وغیرہ جو 7 معلقات آپ پڑھ کے دیکھ لیں یا دیوان حماسہ وغیرہ پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر شعراء نے سب سے پہلے جو باتیں بیان کی ہیں وہ یہی کہ سب سے زیادہ میں صبح جب اٹھتا ہوں میں تو پرندے ابھی گھونسلے میں ہوتے کہ میں شراب پینا شروع کر دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے کہ میرے اتنی عورتوں سے میرے ناجائز تعلقات تھے، اتنے عورتوں سے میرے ناجائز تعلقات تھے۔ تو گویا کہ عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنا ایک فخر کا موجب سمجھا جاتا تھا۔ تو عورت کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا معاشرے کے اندر۔ تو اس تمام معاشرے کے اندر عورت کے مقام کو حاصل جو کیا تو وہ اسلام نے حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ عورتوں کو بھی وہی مقام اور درجہ حاصل ہے حقوق کے لحاظ سے جو مردوں کو حاصل ہے۔ تو اس لحاظ سے جب عرب کنٹریز کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو عورتوں کی تو بے انتہا بے شرمی کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا تھا۔ تو ایسے معاشرے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو بلکہ تمام دنیا کے معاشرے کو بدی سے اور بدکاری سے اور زناکاری سے بچانے کے لیے پردے کے احکام دیے، اس واسطے کہ عورت اور مرد جیسے پازیٹیو اور نیگیٹیو قوتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے مرد کو ایک فضیلت اس رنگ میں حاصل ہے کہ اس کے قوہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوی بنائے ہیں، اور عورت میں ایک نزاکت اور لچک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور اس لحاظ سے وہ نسبتاً کمزور ہے۔ تو معاشرے میں جب تک اس کی حفاظت نہ کی جائے معاشرے میں بدکاری اور زناکاری جو ہے وہ رک نہیں سکتی تھی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے یہ بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم مومنوں کو یہ کہہ دے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنے فروج کی حفاظت کیا کریں یا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ اسے بالکل باخبر ہے۔ اور فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اسی طرح سے مومن عورتوں کو بھی تو یہ حکم دے دے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں پر ظاہر نہ کیا کریں، جیسا کہ آج کل رواج ہے معاشروں میں کہ عورتیں سج کے بن سنور کر کے میک اپ کر کے آتی ہیں، اس سے بھی منع کیا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو چیز چھپائی نہیں جا سکتی، ظاہری طور پر نظر آ سکتی ہے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن برملا طور پر اپنے حسن کا اظہار کرنا اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس واسطے کہ جب مرد اور عورت اکٹھے ایک معاشرے میں مل جل کر رہیں گے کہ لازمی بات ہے کہ بدی اور بدکاری کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، جیسا کہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک کتا جو بھوکا کتا ہو اس کے سامنے نرم نرم روٹیاں رکھ دی جائیں تو یہ اور توقع کریں کہ یہ اس میں منہ نہیں مارے گا، بالکل ہو نہیں سکتا۔ بعینہ ہی یہی صورتحال ہے کہ عورت اور مرد برملا طور پر میل جول رکھیں اور ان پر کوئی پابندی نہ ہو، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے معاشرے میں دیکھیں، امریکہ کے معاشرے میں دیکھیں، یا دوسرے جو ممالک ہیں دیکھ لیں، ان کے اندر یہ فحاشی بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے، اور باوجود اس کے کہ جیسا کہ ابھی میں اقتباس بھی پڑھ کے سناؤں گا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وقت کی رعایت سے، کہ اس قدر ان کے اندر یہ سمجھے کہ ایک لحاظ سے فحاشی اتنی پھیل گئی ہے کہ مرد اور عورت ایک کمرے میں بند بھی دروازہ کر کے بیٹھے تب بھی برا نہیں سمجھا جاتا، تو اس کے نتیجے میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ امریکی خاتون نے ہی جب پردے کا سوال آیا، عورتوں کو اور مردوں کو علیحدہ رکھنے کا جب سوال پیدا ہوا، تو اس نے یہ برملا طور پر کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم مغربی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ صرف ایک عورت کرنا جائز سمجھا جاتا ہے، تعدد ازدواج کے ہم مخالف ہوتے ہیں، لیکن اے میری بہنوں، کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ جو قہوہ خانے کہہ لیں یا اسی طرح سے فحاشی کے اڈے ہیں جہاں عورتیں بیٹھی اپنی عصمت فروش کر رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پر کون جاتے ہیں؟ ہمارے ہی مرد اور ہمارے بھائی وغیرہ جاتے ہیں۔ تو میں آخر میں چند منٹ بچے ہیں تو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آج کل پردہ پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندہ نہیں، یعنی قید نہیں، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ جب پردہ ہوگا ٹھوکر سے بچیں گے۔ ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد و عورت اکٹھے بلا تعامل اور بے محابہ مل سکیں، سیریں کریں، کیوں کر جذبات نفس سے اضطراراً ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ بسا اوقات سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد اور عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو، حالانکہ دروازہ بھی بند ہو، کوئی عیب نہیں سمجھتی۔ یہ گویا تہذیب ہے۔ انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شارع اسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ان ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلی الرسم تعلیم سے بھگت رہا ہے۔ بعض جگہ بالکل قابل شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ یہ انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم پاکیزہ تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام
اور تلخ نہیں کی، جس کے باعث یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھیں۔ بعض شریف عورتوں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 33۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ پروگرام کے اختتام پر میرا محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے یہ سوال ہے کہ اسلام نے عورت کے بہت زیادہ حقوق دیے ہیں جو کہ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کو حاصل نہیں ہوتا تھا، وہ کیا حقوق ہیں؟ اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب نے اجمالی طور پر تمام حقوق کا ذکر کیا ہے، اور بہرحال وقت کی رعایت کے مطابق چند ایک کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام نے جو حقوق قائم کیے ہیں صنف نازک کے، تو اس کے بارے میں اگر صحیح رنگ میں سمجھنا ہو تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کے ظہور سے قبل عورتوں کی کیا حیثیت تھی۔ تاریخ گواہ ہے پوری دنیا میں عورت پر ظلم ہوتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن اسلام نے عورت کو پستی سے اٹھا کر بام عروج تک پہنچا دیا اور ایسی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی کہ تمام وہ حقوق جو پامال کیے جا رہے تھے ان کو حقوق دلا دیے۔ تو زمانے جاہلیت میں وہ عام طور پر عورتوں کو موجب عار سمجھا جاتا تھا، اور قرآن مجید نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہتے جب کسی کو کسی بیٹی کی ولادت کی اطلاع دی جاتی تھی تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے سے بھر جاتا تھا اور چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ کون سی بری خبر مجھے دی گئی ہے، اور پھر وہ آگے یہ پلان بناتے تھے اب کیا کرنا ہے، اس ذلت کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس ذلت کے ہوتے ہوئے کیا اس کو زندہ رہنے دیا جائے یا پھر اس کو مٹی میں دبا دیا جائے۔ چونکہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے قبائل ایسے تھے جس میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی عادت تھی، ایسے واقعات ملتے ہیں۔ قرآن مجید نے خود اس کی تصدیق کی ہے، سورہ تکبیر میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی زندہ گاڑی جانے والی بچیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ کس قصور کی بنا پر اس کو مار دیا گیا، اس کو وہ قتل کی گئی۔ تو اسلام سے پہلے یہ حالت تھی، لیکن اسلام نے آ کر ایسی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کیا، ایسے حالات میں اسلام کا ظہور ہوا جو دراصل حقوق انسانیت کا علمبردار اور عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ اسلام نے عورت پر احسان عظیم کیا ہے اور اس کو ذلت اور پستی کے گڑھے سے نکال کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تمام حقوق کو جاری فرمایا، اور ان کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قومی اور ملی ترقیات کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ ان کو بھی ذمہ داریاں سونپی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہت میں جو انقلاب برپا کیا وہ عظیم شان انقلاب تھا۔ دیگر جیسے عام طور پر کہتے ہیں وہ جو عرب کے بیابان ملک میں کیسے انقلاب برپا کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عورتوں کے جو گروپ ہے اس میں کیا انقلاب برپا کیا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کان الحجاز مغازل الغزلانی فجعلتہم فانین فی الرحمانی، کہ اہل حجاز جو خوبصورت عورتوں سے بے محابہ عشق بازی میں مبتلا تھے، محو تھے، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں فجعلتہم فانین فی الرحمانی، اور رحمان خدا میں فانی ہوئے۔ تو یہاں پر بہت سارے حقوق بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف جو تمدنی طور پر جو حکم دیا، معاشرتی اور تمدنی طور پر جو حکم دیا گیا ہے، جو حقوق دلائے گئے ہیں، اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک تو مرد عورت کے تعلقات میں جو بہتری پیدا کی اسلام نے وہ حیرت انگیز ہے۔ ایک تو فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت کو کہا کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے بمنزل لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے بمنزل لباس کے ہو۔ قرآن مجید کا عورتوں کو اور مردوں کو ایک دوسرے کے لباس قرار دینا، لباس سے تشبیہ دینا حیرت انگیز ہے۔ تو لباس کس کام آتا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے یواری سواتکم وریشہ، لباس کا کام یہ ہے تمہارے ننگ کو ڈھانکتا ہے اور اسی طرح باعث زینت بھی ہے۔ اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ اسلام نے عورتوں کا کس قدر حقوق کو بحال رکھا ہے اور مرد بیوی اور میاں بیوی کے حقوق کو کیسے قائم رکھا ہے اور لباس قرار دے کر
ایسا شاندار طریقے سے ایسا لطیف نقطہ بیان کیا ہے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہو جانا، ایک طرف سے عیوب پہ پردہ ڈالنا، ایک دوسرے کے لیے باعث زیرت بننا، یہ سب انسان کے میاں بیوی کے حقوق میں شامل ہیں۔ دراصل اسلام نے ہی اس کو قائم رکھا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ان پر کسی قسم کا ظلم کیا گیا ہے، کیونکہ مرد پر بھی اس کے بہت سے حقوق رکھے گئے ہیں، بلکہ عورتوں کو گویا بالکل کرسی پر بٹھا دیا ہے اور مرد کو کہا ہے کہ ان کی خبرگیری کر، اس کا تمام کپڑا، کھانا اور تمام ضروریات مرد کے ذمہ ہیں۔ تو ناظرین، قادیان دارالایمان سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز ہم لے کر آئے تھے، آج اس کا آخری اور اختتامی ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم چند ہفتوں کے بعد پھر ایک مرتبہ ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا